بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہاں پر اگر کفرو کا جو لغوی ترجمہ ہے اس کو لیا جائے نافرمانی، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ کلمہ تو ہمارے دل کے اندر ہے، راسخ ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا والی آیت کے اندر کفرو کا لغوی ترجمہ لیں، نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا، اور جتنے بھی گناہ والے کام ہیں وہ سارے کے سارے کرنا، اگر یہ لفظی ترجمہ لیا جائے تو یہ آیت ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، پھر تو جتنے بھی ہمارے تاجر حضرات ہیں نا وہ سارے کے سارے لپیٹ میں آ جائیں گے، سارے کے سارے لپیٹ میں آ جائیں گے، کیونکہ ہمارا تاجر 99% ایسا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، ہمارا دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری منڈیوں میں جا کر دیکھ لو کس طرح جھوٹ کے بازار گرم ہے، کس طرح دھوکے کے بازار گرم ہے، کس طرح ایک دوسرے کو لوٹ مار کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، کس طرح خیانت ہی خیانت بھری پڑی ہے۔ ذرا جائزہ تو لینا ہم کیا ہم یہ مسلمان ہیں؟ کیا اس طرح کا ہوتا ہے مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کے اندر میری امت، بلکہ مسلمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری امت کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر سارے گناہ جمع ہو سکتے ہیں، 2 گناہ میری امت کے اندر نہیں آ سکتے، اور میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میری امت کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آج کا مسلمان دونوں کام سب سے زیادہ کر رہا ہے، آج کا ہر مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، اور ہر مسلمان دوسرے کو دھوکہ دینے کے اوپر ہوتا ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ یہ ملاوٹ کرنا سارا دھوکہ ہی تو ہے۔ 5 روپے والی چیز 20 روپے میں بیچنا، یہ دھوکہ ہی تو ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کے نظر کا دھوکہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے زیادہ کما لیا، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ مل گیا، حالانکہ اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیا، اپنی اولاد کو بھی تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اگر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کفرو کے اندر اگر لغوی معنی لیا جائے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تو اس میں سارے کے سارے مسلمان آ جاتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں، ان کافروں کو، ان گناہ گاروں کو، یہ گناہ کرنے والے جو ہیں، یہ مسلسل اصرار کرنے والے جو ہیں گناہ کے اوپر، ہم تو ان کو چھوٹ دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ بڑھیں، اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ہم نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے،
تو کافروں کے لیے ہے نا، ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا دروازہ کھول دیا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص 70 مرتبہ ایک ہی گناہ دن کے اندر کرے اور ہر مرتبہ وہ دل سے توبہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مفہوم اس طرح کا ہے حدیث کو، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو حدیث ہے نا کہ جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ایوب انصاری، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو نا، اگر یہ امت گناہ کرنا چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ اس امت کی جگہ، اس مخلوق کی جگہ دوسری مخلوق لے آئیں گے، پھر وہ گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ لیکن توبہ ایسی توبہ ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جاتا ہے، دل کے اندر کھوٹ نہ ہو، نیت خراب نہ ہو توبہ کرتے وقت کہ یا اللہ تھوڑا سا دوبارہ کر لوں گا، تھوڑی سی دوبارہ کر لوں گا، ایسے نہ ہو۔ پکی میرے اللہ میری توبہ، میں پکی توبہ کرتا ہوں یا اللہ جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے آج دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو بھی صاف کر دے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔